سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم پر مشتمل پروگرام مطالب الفرقان کے ساتھ وقار احمد وقار کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا اپنے اختتام کو پہنچا، دوسرے عشرے کا آغاز ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں۔ پچھلے درس میں یقیمون الصلاۃ کا ٹکڑا سامنے آیا تھا اور سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 3، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الصلاۃ کے متعلق ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ صرف نماز کو کہتے ہیں جو پنجگانہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے اس کا یہی تصور نہیں ہے۔ یہ الصلاۃ اس بڑے دائرے کے اندر آ جاتی ہے جو نظام صلاۃ کہلاتا ہے۔ یہ اقامت ہے، کسی نظام کو قائم اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس نظام کا نام نظام الصلاۃ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور اپنی اپنی تسبیح کو جانتی ہے، یعنی اس مقصد حیات کو، ان فرائض منصبی کو بھی پہچانتی ہے جو اس کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، اور یہ بھی جانتی ہے کہ ان کے حصول کے لیے کس طریق سے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اشیاء کائنات کے اندر وہ چیزیں فطرت کی طرف سے ودیعت کر کے رکھ دی گئی ہیں، بلٹن ہے، اور انسانوں کو وہی چیز وہی کے ذریعے دی گئی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کہا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو رہا ہے اور وہاں جا کر اس نظام کو بدلو، وہاں کہا گیا تھا کہ جاؤ تاکہ تم اقامت الصلاۃ کر سکو۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں؟ ان شواہد سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک بہت عظیم الشان انقلاب برپا ہوتا ہے، اور جس کا دائرہ معاشیات تک بھی پہنچتا ہے۔ معاشیات بھی اس کے اندر آتی ہے، سماجیات بھی اس کے اندر آتی ہے، اور اسی سلسلے میں سورہ حج کی 41ویں آیت پہ پہنچا تھا کہ ہم نے درس کا وقت ختم ہوا تھا، اور یہ آیت بڑی غور طلب ہے۔ برادران عزیز، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پہ غور کر لیا جائے اور اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ چیز صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز تو ہر جگہ، ہر نظام میں، ہر حکومت کے تابع پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 41۔ یہ جماعت مومنین وہ ہے کہ جب انہیں زمین میں تمکن حاصل ہوگا، جب ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی، تو پھر یہ اقامت الصلاۃ کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے۔ اس کو یوں کہہ کر قرآن نے مشروط قرار دیا ہے کہ جب انہیں تمکن فی الارض نصیب ہوگا، انہیں اپنی حکومت ملے گی، اپنا نظام ہوگا، اس میں یہ اقامت الصلاۃ کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے۔ ایتاء زکوٰۃ کی بات تو میں بعد میں جا کر کروں گا، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ یہ قرآن ہے عزیزان من، شاعری نہیں ہو رہی۔ وہ اقامت الصلاۃ کو تمکن فی الارض سے مشروط قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف وہ چیز تو نہیں ہو سکتی جو ہم بغیر تمکن فی الارض کے بھی ادا کر سکیں، وہ تو اس کے لیے تمکن فی الارض ضروری ہوگا۔ گویا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے اپنی مملکت کے اندر پھر اپنا قرآنی نظام ہو، یہ دو چیزیں ہوں گی، تو اس کے بعد کہا ہے کہ پھر وہ اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی واز لے لیا گیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ چاروں ٹکڑے ہیں، جب دین سے ہٹ کر مذہب میں آئے ہیں تو صلاۃ نماز رہ گئی، زکوٰۃ
سال کے بعد اپنے طور پر خیرات کے طور پر کچھ روپے نکال کر کسی کو دے دینا رہ گیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام واز صرف فقط ایک واز ہو گیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے تمکن فی الارض کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انہیں تمکن فی الارض نصیب ہوگا تو پھر یہ چیزیں ہو سکیں گی, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکیں گی. اور یہی چیز ہے جو اس نے آگے ذرا سا آگے چل کر سورہ نور میں واضح کر دی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55. ہمارا وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی ان صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور اس کے بعد صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں گے. پہلی چیز تو یہاں سے یہ ہوئی کہ ایمان اور عمل صالح کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں اپنی حکومت کا قائم ہونا ہے. یاد رکھیے, جب میں اپنی حکومت کہتا ہوں تو اس کے معنی مسلمان قوم کی حکومت نہیں ہوتی, وہ حکومت جو حکومت خداوندی ہوتی ہے, جو اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں آتی ہے. ایمان اور عمل صالح کا لازمی نتیجہ اس قسم کی حکومت ہوگی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس حکومت میں ہوگا کیا؟ اس کے متعلق اس میں بہت کچھ اور ہے, اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 56 میں بھی یہ بات ہے. اقامت صلاۃ ہوگی جناب, ایتاء زکوٰۃ ہوگی. یہ اسی سورہ حج کی آیت کی مزید تفسیر اس کے اندر آ گئی. وہاں تمکن فی الارض کہا تھا, یہاں استخلاف فی الارض کہا ہے. معنی دونوں کے ایک ہی ہیں, یعنی ایک آزاد مملکت جس میں خدا کے قوانین نافذ ہوں. یہ ہوگا تو یہ چیز ہو سکے گی. اور فرما لیا آپ نے. اب آگے چلیے. حکومت کے لیے اپنی مملکت ضروری ٹھہری اور اس کے اندر یہ نظام صلاۃ. اب یہ دیکھیے کہ قرآن اس مملکت کی ایک بنیادی خصوصیت بتا رہا ہے, اور وہاں دیکھیے کہ صلاۃ کیسے آ رہا ہے. کہا ہے کہ والذین استجابوا لربہم, سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 38. جماعت مومنین کے افراد وہ ہیں جو اپنے خدا کے تمام قوانین پر لبیک کہتے ہیں, رسپونڈ کرتے ہیں. جب وہاں سے یہ حکم ملتا ہے تو اس کی تعمیل کے لیے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 38 صلاۃ قائم کرتے ہیں. برادران عزیز, یہ جو ٹکڑا آگے آیا ہے بڑا ہی غور طلب ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 38. اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. یہ تو اسلامی جمہوریت ہے. یہ بڑے اہم سوالات کو جنم دیتا ہے. مثلا یہ کہ قوانین خداوندی کو کس طرح اپلائی کرنا چاہیے. یہ جو اصول و قوانین خداوندی ہیں, اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں, ان کے تابع ڈائلاگ کیسے کرنے چاہیے. اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. کہا ہے کہ یہ چیز ان کی باہمی مشاورت سے طے ہوگی. یاد رکھیے, اسلامی جمہوریت صرف اس حد تک جمہوریت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے غیر متبدل اصولوں اور غیر متغیر قوانین کو عملاً نافذ کرنے کے طریق اور ذرائع سوچ سکتی ہے, جسے آپ حکومت اسلامیہ کہیں گے. اس میں ان غیر متبدل قوانین خداوندی کے نفاذ کے وہ طریق اور ذرائع وہ باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ باہمی مشاورت سے جس قسم کے جی چاہے قوانین بنا سکتی ہے. سیکولر ڈیموکریسی میں اور اسلامی ڈیموکریسی میں بنیادی فرق ہے کہ وہاں ان کے اوپر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں کہ وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. ان کے 51% ووٹ جس قسم کا چاہے قانون بنا سکتے ہیں. اس کے برعکس اسلامی ڈیموکریسی میں ان کے ہاں کا جو 100% ووٹ ہے وہ بھی خدا کے اصول اور قانون سے ٹکرانے والا قانون نہیں بنا سکتا. وہ جناب قرآنی حدود کے تحت باہمی مشاورت سے کرے گا. یہ ہے فرق. اس کے لیے کہا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 38. ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. اور یہاں اقاموا الصلاۃ کہا ہے, اور یہاں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 3. وہاں بھی یہ کہا ہے
کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ نمبر 42 کی آیت نمبر 38۔ یہ اگلا ٹکڑا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تو بعد میں لیتا ہوں۔ میں کہہ ہی رہا تھا کہ اقامت الصلاۃ سے یہ جو آپ کے ہاں کا نظام مملکت ہے اس نے باہمی مشاورت سے طے کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان بازاروں میں چلتے پھرتے ہوں، عام سیاسی جلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، میلے ٹھیلے میں ہوں، کسی جگہ بھی ان کا اجتماع ہو، ان میں کوئی تفرقے کا نشان نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے جیسے ان میں وحدت قائم ہے۔ لیکن جو ہی نماز کے لیے اذان ہوئی، ان میں ٹولیاں بٹنی شروع ہوئیں، ایک اس مسجد میں، دوسرا اس مسجد میں، تیسرا اس مسجد کے اندر چلا گیا، اور مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ مسلمان نہیں آ سکتا، یہاں یہ نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی غلطی سے کسی ایسی مسجد میں چلا بھی جائے جہاں وہ نمازی دیکھ لیں کہ اس نے آمین اونچی آواز سے کہہ دی تھی، تو وہ فرش دھوتے ہی نہیں، بعض اوقات وہ کھیڑ بھی دیتے ہیں۔ وہ اتنا ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان عام حیثیت سے اگر اکٹھے تھے تو ان میں تفرقے کا کوئی نشان نہیں تھا، نماز ان کے ہاں تفرقے کا نشان ہو گیا۔ اسی مضمون کو میں نے اپنے ایک شعر میں بھی باندھا تھا کہ بیٹھے تھے ایک ساتھ ہی فرقوں میں بٹ گئے، بیٹھے تھے ایک ساتھ ہی فرقوں میں بٹ گئے، جس دم خدا کے گھر سے بلاوا کہا گیا۔ یعنی کسی ایک محفل میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی ٹیبل پر کون سا آدمی کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے کسی کو اس بات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، سب مل کے اکٹھے بیٹھ کر اسی ایک تھال میں سے، اسی ایک ڈونگے میں سے سالن بھی نکال رہے ہیں، روٹی بھی نکال رہے ہیں، چاول بھی نکال رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے برتن الگ ہونے چاہیے، ہمارے برتن الگ ہیں، یا کوئی معاملہ ہو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ لیکن جو ہی اسی محفل میں اذان کی آواز سنی، سب کے سب اپنے اپنے مسالک کی، اپنے اپنے فرقے کی مسجد نوٹ کر کے چلے گئے۔ نماز ان کے ہاں تفرقے کا نشان ہو گیا۔ یہ ہے وہ نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ اور سنیے، یعنی آپ سوچئے کہ وہ اذان جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کا موجب ہوتی تھی مسجد میں باجماعت نماز کے لیے، آج وہ اذان لوگوں کو منتشر کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے، کہاں آ گئے؟ اور سنیے، قرآن نے جب نظام صلاۃ کہا ہے تو اس کی خصوصیت کیا بتائی ہے؟ اس کی خصوصیت منیبین الیہ واتقوہ، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 31۔ ہر معاملے میں خدا کی طرف رخ کرتے ہیں، اسی کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں، اور اسی کے فوراً ہی بات کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نظام صلاۃ کو قائم کرو۔ اور سنیے آگے کہا ہے کہ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 31۔ دیکھو کہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے مشرک نہ ہو جانا۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ صاحب مشرک کے معنی تو ہمارے ہاں بت پوجنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لینا، یعنی کہ بت کو پوجا کرنا اس کی، اس سے ورے تو کوئی مشرک نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ کہا ہے کہ دیکھنا اس کے بعد کہیں مشرک نہ ہو جانا۔ عزیزان من، شرک کی تفسیر قرآن کی روح سے سنیے، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ پہلے اقیم الصلاۃ ہے، اقامت الصلاۃ کرنا، اور پھر ہے ولا تکونوا من المشرکین، دیکھنا کہیں توحید پرست ہونے کے بعد مشرک نہ ہو جانا۔ سورۃ نمبر 30 کی آیت نمبر 31۔ اگلی ہی آیت میں واضح کیا گیا، کیا کیا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 32۔ ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور پھر خود بھی ایک گروہ بن کر بیٹھ گئے۔ قرآن کی روح سے یہ نص صریح دین میں فرقوں کا وجود شرک ہے۔ عزیزان من، میں جانتا ہوں کہ یہ سن کر بہت ہی پیشانیوں پر بل پڑیں گے، لیکن یہ غصہ مجھ پر نہ نکالیے، وہ اپنے خدا پہ نکالیے جس نے یہ کچھ کہا ہوا ہے۔ میں تو صرف اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ کہا ہے کہ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 31 اور 32۔ اور پھر فرقہ بندی میں نفسیاتی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور باقی سب باطل کے اوپر ہے،
اور کبھی ان میں وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس شرک کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرو۔ اب سوچیے کہ ضمن ہمارے ہاں جسے اقامت صلاۃ یا نماز قائم کرو کہا جاتا ہے، تو وہ تو تفرقے کی بین علامت بن گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی تفرقہ انگیزی کے شرک سے بچنا چاہتے ہو تو اقیم الصلاۃ، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 31، نظام صلاۃ قائم کرو۔ نظر آیا کہ یہ اقامت صلاۃ اس سے کچھ اور آگے کی چیز ہے۔ بات تو صاف ہے، آج اعلان ہی نہیں، مجھے بڑے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اچھے اچھے خواص بھی اور ہمارے ہاں کا دیندار طبقہ تو سارے کا سارا اس میں شامل ہے، جب بھی ان سے فرقوں کی بات ہو تو یہ جتنی آیات خدا بندی ہیں ان کا تو کوئی جواب ہو نہیں سکتا۔ یہاں یہ ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ دوسرے مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اے رسول، جو لوگ دین میں فرقے پیدا کر دے تمہارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی خدا کی توحید کے مقابلے میں یہ فرقے پیدا کرنا شرک ہے۔ ان کی وجہ سے خدا کے رسول سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور ان کا جواب تو ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ فرقے تو موجود ہیں، ان کا مٹانا تو اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بابا کھلے بندو یہ کہو کہ اب اسلام دنیا میں نہیں آ سکتا، اس سے کام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جو شرک کی کیفیت ہے وہ موجود ہے۔ اگر یہ مٹ نہیں سکتی تو پھر آپ کے ہاں شرک نہیں مٹ سکتا، تو یہ مشرکانہ اسلام کس کام کا رہے گا؟ قرآن نے کہا تھا کہ شرک اقامت الصلاۃ سے مٹے گا، اور اس نے یہ بڑی گہری بات کہی تھی۔ یہ اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ یہ کہ آج کی مملکت کا ایک نظام، اس نظام کی ایک سینٹرل اتھارٹی، ان کا آئین و دستور ایک، اس میں خدا کی کتاب کی روشنی میں باہمی مشاورت سے قوانین خداوندی کے تحت نہج زندگی اور شعائر حیات کا طے کرنا، اور مملکت کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر ان کو نافذ کر دینا۔ جب یہ مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ ہوگا تو تفرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ذرا سڑک پر دائیں طرف چل کر دیکھیے، ایک چھوٹا سا کیپ ٹو دا لیفٹ، بائیں طرف چلو، قانون نافذ کیا۔ یہ سارے پاکستان کے ٹریفک والے 3 میل پر چلیں یا 4 میل پہ چلیں، ان میں تفرقہ تو آپ نہیں دیکھتے۔ کیا ہوا؟ وحدت پیدا ہو گئی ایک قانون کے پیدا، کیپ ٹو دا لیفٹ۔ وحدت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت کیوں ہے۔ مملکت اپنی ہوتی ہے تو اس میں نظام ہوتا ہے، نظام کا مرکز ہوتا ہے، اس مرکز کی طرف سے ہدایات نافذ ہوتی ہیں، قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، انہی قوانین کی پابندی مملکت کے قانون کی حیثیت سے تمام شہریوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ اس میں اختلاف کرنے والا مجرم ہوتا ہے، سزا پاتا ہے۔ اس طرح وحدت قائم ہو گئی۔ اس وحدت کا میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ سمٹا ہوا نظارہ آپ کو نماز باجماعت کے اندر ملتا ہے، اس وحدت کا سمٹا ہوا نظارہ۔ اس میں ایک امام کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت ہے، اس نظم کے تابع آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، کوئی انتشار نہیں ہوتا۔ لیکن اس دین کے بعد جب فرضوں کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد، غور کیجئے گا، ہم جو کچھ وہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ امام بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک کھڑا ہے، ایک لیٹا ہے، ایک سجدے میں ہے، ایک اٹھ رہا ہے، ایک بیٹھا ہے، انتشار ہی انتشار، تفرقہ ہی تفرقہ۔ وہی نماز تھی، وہی مسجد تھی، وہی نمازی تھے۔ کس چیز نے یہ فرق پیدا کر دیا کہ ملت بے امام است، نماز میں نظام نہیں رہا، مرکز ملت نہیں رہا، افراد وہی ہیں۔ اسے پھر میں دہرا دوں کہ نماز وہی ہے، مسجد وہی ہے، امام نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب امام نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یاد رکھنا، اسلام لانے کے بعد پھر سے مشرک نہ ہو جانا، یعنی پھر ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک گروہ بن گیا۔ اس شرک کو مٹانے کے لیے اقامت الصلاۃ کہا۔ آپ نے دیکھا اس کی اہمیت کس قدر ہے۔
اور یہیں سے فرق سمجھ لیا کہ قرآن جس کو اقامت الصلاۃ کہتا ہے ہم اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں. ان دونوں میں کتنا فرق آ گیا. یہ وجہ تفرقہ ہے, یہ وجہ تفرقہ بندی ہے, یہ وہ وجہ وحدت ہے, اجتماعیت ہوتی ہے. پھر نماز کچھ اور بھی کرتی ہے. کہا ہے کہ ان الصلاۃ, سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 45. یہ انا ہے, نو ڈاؤٹ, پہلے یقیناً, شیورلی, یعنی اتنے یقین سے یہ صلاۃ کی بات کہی ہے. یہ صلاۃ جو قرآن کہتا ہے, جو ہم صلاۃ کہہ رہے ہیں, یہ وہ ہے جو الف لام کے ساتھ ہے. الصلاۃ, یہ جو صلاۃ ہے یہ کیا کرتی ہے؟ کہا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 45. یہ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے. ہمارے ہاں تو فحشاء کا ترجمہ فحش کر لیا گیا, یوں یہ گالی گلوچ بن کر رہ گیا, اور منکر ہر وہ بات ہوئی جس سے انسان کو نفرت ہو. تو پہلے تو یہی لے لیجیے. سوال یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان صلاۃ تنہا, یہ صلاۃ ان چیزوں سے روک دیتی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ کیا ہماری نماز ان چیزوں سے روک دیتی ہے؟ کیا روکنے کا یہ عمل یہ صلاۃ کر رہی ہے؟ عزیزان من, ان چیزوں کے اوپر سے ایسے نہ گزر جائیے. یہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی, یہ خدا کی کتاب ہے. وہ انا کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ یقیناً ایسا کرتی ہے. یہ صلاۃ شرط بن گئی کہ اگر ایسا کر رہی ہے تو ہی صلاۃ ہے, اگر ایسا نہیں کر رہی تو صلاۃ بھی نہیں ہے. یعنی تنہا روک دیتی ہے. اور جب یہ چیز ہو کہ وہ ایسا نہیں کر رہی تو منطق کی روح سے دو ہی باتیں ہوں گی, یا تو یہ چیز ہے معاذ اللہ کے جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ غلط ہے, اور ایسا سمجھنے کے بعد تو پھر ہم مسلمان ہی نہ رہے, اور یا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو یہاں کہا گیا ہے. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب یہ کچھ کرے گی تو یہ صلاۃ ہو جائے گی, نہیں کرتی ہے تو یہ صلاۃ نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ واللہ یعلم ما تصنعون, سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 45. یہ کچھ جو کچھ تم مصنوعی طور پر کچھ کرتے ہو اس سے ہم واقف ہیں. غور فرمائیے ظاہر من, بات کہاں جاتی ہے؟ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز نہیں کر سکتی, صلاۃ تو یہ کرے گی. اور فحشاء اور منکر کی بھی معنی یہ نہیں ہے. عربوں کے ہاں یہ جو فحش اور فحشاء آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر فرق ہے. فحشاء ان کے ہاں بخل کو کہتے تھے, یعنی ہر چیز اپنے لیے سمیٹ کر رکھ لینا, جو ہاتھ میں آ جائے کسی دوسرے کو نہ دینا. یہ ثانوی معنی ہے جسے ہم بخل کہتے ہیں, بڑی گھناؤنی چیز ہے, بری بات ہے. عربوں کے ہاں یہ جود و سخاوت, تواضع کی چیز, تواضع کی چیزیں تھیں. تو انسانیت کی بنیادی خصوصیات تھی. یہ میں جاہلیت کے عرب کی, اسلام سے بھی پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے جو ان کے ہاں بخیل ہوتا تھا وہ انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یہ جو فحشاء ہے یہ وہ چیز ہے, یہ بخل ہے. کیا ان دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ کیا مما رزقناہم ینفقون اور صلاۃ میں کوئی تعلق ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ صلاۃ نے اس کو روکنا ہے. یہ بخل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میں ہی سمیٹ لوں؟ عقل فریبکار اسے یہ کہتی رہتی ہے کہ میاں تم اپنی فکر کرو, اپنے بچوں کی فکر کرو, تمہیں دوسروں کی کیا پڑی ہے. اس کے بعد کچھ باقی ٹکڑا بچ رہے گا تو کسی فقیر کو بھی دے دینا, اور اس کے بعد, اور اس کے لیے پھر وہ بڑے بڑے فریب کارانہ دلائل وضع کرتی ہے. اس کے لیے وہ جسٹیفیکٹری ریزنز دیتی ہے, یہ سب کچھ کرتی ہے. عقل فریب کار کے اس قسم کی جو دلائل فراہم کرنا ہے وہ منکر کہلاتا ہے. صلاۃ ان چیزوں سے روک دیتی ہے. ان صلاۃ تنہا, روک دیتی ہے یہ صلاۃ. بے شک کس سے؟ یہ بتایا وہ فحشاء اور منکر. وہ فحشاء اور منکر کیا ہے وہ بتایا. عزیزان من, کیا ہماری ان چیزوں کو نماز روک رہی ہے؟ جب کہیے تو کہیں گے صاحب یہ نمازی اچھے نہیں رہے. ارے وہ تو نماز کے متعلق اس نے کہا تھا کہ یہ روک دیتی ہے. یہ نماز ان نمازیوں میں یہ چیز نہیں پیدا کر رہی. یا تو آپ یہ کہیے کہ یہ نماز پڑھنے والے بیسیکلی بنیادی طور پر اس قدر غلط اندیش اور برے تھے کہ صلاۃ جیسی چیز بھی ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکی, تو خدا کا یہ کام بیکار ہو گیا. اگر اس نے بھی ان کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں کی تو پھر یہ دعویٰ کیا ہوا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ تو نمازیوں کے ہاتھوں سے ہوگا. صلاۃ تو ایک ایبسٹریکٹ غیر محسوس سی چیز ہے, یہ تو ایک تصوراتی چیز ہے.
یہ صلات دیوار بن کر کھڑی نہیں ہوگی، صلات تو ان انسانوں کے ذریعے سے ایسا کرے گی جو صلات کے اوپر کار بند ہوں گے، اور نماز تو آپ کی یہ نہیں کر رہی۔ یہ بڑے غور طلب مقامات ہیں۔ یہ صلات تھی جو یہ کچھ کرتی تھی، یہ جو کچھ کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ سنیے کہ جسے ہم نمازی کہتے ہیں، جسے مسلین کہتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جب یہ صلات یہ کرتی ہے تو مسلین کو ایسا ہی ہونا ہوگا جیسا قرآن کہتا ہے۔ پھر خدا کا یہ دعویٰ سچا ہوگا کہ صلات یہ کرتی ہے، اور اس نے ان الصلاۃ تنہا کہا تھا، یقینی دعویٰ ہے کہ یہ کرتی ہے۔ یہ کن کے تھرو کرتی ہے، کس کے ذریعے سے کرتی ہے؟ جو صلات کے پابند ہوتے ہیں ان کے ذریعے کرے گی، مسلین کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آؤ تمہیں بات بتائیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ انسان جو مسلین نہیں ہوتے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تدعو من ادبرا و تولا، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 17۔ قرآن نے عجیب گرافیکل انداز میں ایک نقشہ کھینچا ہے، آپ ملاحظہ کیجیے کہ جہنم اس کو آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے۔ جو ان باتوں سے پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے یا گریز کی راہیں نکالتا ہے، پیٹھ پھیر کر چل دینے والا تو وہ ہوا جو سرے سے اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے اتنا ہی نہیں کہا، یہ دوسرا جو کہہ دیا ہے کہ یہ گریز کی راہیں نکالنے والے ہم ہیں۔ برادران عزیز، وہ انہیں آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وجمع فاوعا، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 18، جن کی زندگی کا شعار یہ ہے کہ جو آتا ہے چلا جاتا ہے، سمیٹتے چلے جاتے ہیں، جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ فاوعا عجیب چیز ہے۔ وہ تھیلی میں روپیہ ڈال کر اس کا منہ کس کر باندھ دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، انہیں جہنم آوازیں دے دے رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فحاشہ کی بات وہاں آئی تھی، یہ اس کی کیسی تفسیر ہو رہی ہے۔ یہ آوازیں دے رہی ہے، ان کو کہتا ہے کہ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے، یہ مسلین نہیں ہے۔ کہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 19، 20، 21۔ انسان کو اگر اعلیٰ حال ہی چھوڑ دیا جائے کہ اس کے اوپر یہ صلات نہ آئے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورۃ نمبر 102 آیت نمبر 1 اور 2۔ وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی ریس میں چلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے تاکہ آگے قبر آ جاتی ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، نیت ہی نہیں بھرتی۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی افتاد پڑتی ہے اسی وقت بلبلا اٹھتا ہے، اور جب یہ مال و دولت ملتا ہے تو اس کو روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ کہا ہے کہ جہنم ان لوگوں کو آواز دے رہی ہے۔ اور آگے سنیے برادران عزیز، الا المصلین، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 22۔ مسلین ایسا نہیں کرتے، سوائے الا المصلین، یہ سب کچھ کرتے ہیں سوائے مسلین کے۔ یہ کیوں ایسا نہیں کرتے جناب؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلات کی تو بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک دے گی۔ تو صلات کے اوپر جو پابند ہیں وہی مسلین ہیں۔ کہا ہے کہ جو فحشاء اور منکر سے روکتے نہیں ہیں وہ مسلین نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے پاس اس چیز کا ٹیسٹ ہو گیا کہ ہماری یہ صلات ہوئی ہے یا نہیں۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ صلات کے جو پابند ہیں وہ ایسے ہیں یا نہیں ہیں۔ جب آپ حتمی طور پر کہیں گے کہ یہ دوائی آدھے گھنٹے میں بخار اتار دے گی، آدھے گھنٹے کے بعد بخار نہیں اترا، اب اس کے بعد اگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے کہ بخار کیوں نہیں اترا اور وہ جواب دے کہ صاحب یہ مریض ہی انموڑ ہے، میں کیا کروں، یہ مریض ہی ایسا ہے، یہ جواب ہی غلط ہے۔ کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا، کہنا پڑے گا کہ یا تو پہلا تمہارا دعویٰ غلط تھا کہ یہ دوائی آدھے گھنٹے میں یہ بخار اتار دیتی ہے، یا یہ وہ دوائی وہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر کہے گا کہ ذرا وہ شیشی لانا دیکھوں تو وہ دوائی بھی ہے یا وہ نہیں ہے، لا کر دکھا دیا، لیبل تو وہی ہے مگر اس کے اندر دوائی وہ نہیں ہے۔ بہت غور طلب جملہ ہے، یہی ہو رہا ہے، لیبلز تو وہی ہیں، دوا وہ نہیں ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں یہ ملاوٹیں اور آمیزشیں ہو رہی ہیں، یہ تو طبعی چیزوں، کھانے پینے کی چیزوں میں ہو رہی ہیں، جو اسلام کی ہماری خصوصیت کے ساتھ، ہماری اسلام کی خصوصیت کبریٰ بنیاد تھی، اس کے اندر یہ آمیزشیں ہوئی ہیں۔
لیبل لگے ہوئے ہیں مگر اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، یہ بخار کو کیسے اتار دیں گے؟ یہ ڈاکٹر کے دعوے کو ہم کبھی غلط نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر وہ حکیم مطلق ہے جس کے سچا ہونے پر ہمارا ایمان ہے، یعنی خود خدا پر ہمارا ایمان ہے۔ بخار اس نے اتارا نہیں، اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی کہ دوائی وہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ لا کر بتاتے رہیں کہ لیبل وہی ہے، کہے گا کہ لیبل وہی ہے، شیشی وہی ہے، اس کی ساخت وہی ہے، مگر اس کے اندر دوائی وہ نہیں ہے۔ یہ ہے عزیزان من جب صلاۃ کو نماز بنا لیا جائے تو مصلین ایسے نہیں ہوتے۔ مصلین کیا ہوتے ہیں؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 23۔ وہ استقامت سے، دوام سے، انصرام سے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ جو اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر یہ جو انتظام ہے، اس سے ان کے اندر کیا تغیر ہوتا ہے؟ پہلا تو وہ تھا کہ مال آتا ہے، جمع کرتا ہے، روک کر رکھ لیتا ہے۔ جب یہ صلاۃ آتی ہے تو اس کے اندر یہ ایسا تغیر پیدا کرتی ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 24-25۔ پھر وہ جانتا ہے کہ میرا مال تنہا میرا مال نہیں ہے، اس کے اندر ہر اس شخص کا حق ہے جو یا تو ایسا ہے کہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا معاوضہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، یا وہ ایسا ہے کہ معذور ہو چکا ہے، اتنا احتیاج مند ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان سب کے لیے مصلین کے مال کے اندر خیرات نہیں ہے، حق ہے۔ وہ یہ ایز آف رائٹ بطور حق لے سکتے ہیں۔ یہ لے سکتے ہیں کہ معنی یہ نہیں کہ یہ اسے چھین لیتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر یہ میرا ہی حق نہیں ہے، یہ کامن پراپرٹی، مشترکہ جائیداد ہے، یہ ایک لمیٹڈ کنسرن محدود ادارہ ہے، اس میں بہت سے شیئر ہولڈرز حصے دار ہیں، میں بھی ان میں سے ایک حصے دار ہوں، اس میں ان کے ساتھ میرا بھی حق ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جتنا میرا جی چاہے میں لے لوں، میں اپنا حق لے کر کہوں گا کہ اچھا بھائی یہ تمہارا حق ہے تم لے لو۔ یہ حق معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کس کا کتنا حق ہے۔ اور یہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 26۔ یہ ہے الدین کا دور ہے، اس کو سچا کر کے دکھانے والے۔ عزیزان من، انہیں مصلین کہا گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ صلاۃ کس طرح وہ کچھ کر کے دکھا سکتی ہے جو قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کی ذرا اور تصریح اگلی آیت میں آتی ہے۔ جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ ما سالکم فی سقر، تم نے کون سا ایسا بڑا جرم کیا تھا کہ تمہیں کشا کشا جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں؟ تمہیں جہنم کی طرف کشا کشا لیے جا رہے ہیں۔ کہا قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم مصلین نہیں تھے، ان میں سے نہیں ہو سکے تھے جو مصلین کہلاتے تھے۔ بات اتنی ہی نہیں ہے، قرآن کریم تو تشریح کیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ وہی جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے، آپ دیکھیے اس کی تفسیر آ گئی، یعنی ولم نکو نطعم المسکین، سورۃ نمبر 74 آیت نمبر 44۔ بات یہ تھی کہ جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے تھے، ہم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم مصلین نہیں ہیں۔ نماز پڑھا تو کرتے تھے مگر مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے، ہمارے مال میں سائل اور محروم کا حق معلوم نہیں تھا، یہ وجہ ہے کہ ہم جہنم کی طرف آئے۔ یہ کرتے کیا تھے؟ بڑی عجیب بات ہے، کہا ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، سورۃ نمبر 74 آیت نمبر 45۔ باتیں بڑی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے بیانات دیا کرتے تھے، بڑی واضح کہا کرتے تھے، بڑے لیکچرز دیا کرتے تھے، مگر صلاۃ جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ معاف فرمائیے گا، یہ طعن آمیز بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم میں سے جو ذرا سا بھی اپنی دانست میں نیک کام کر لیتا ہے، اور نماز تو بڑا ہی نیک کام ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھیے گا کہ باتیں کتنی کرتے ہیں،
اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں تو باتیں کرنے والے، بیانات پہ بیانات دینے والے، لیکچرز دینے والے، تقریریں کرنے والے. یہ تو دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ بس جائز اور ناجائز ہر طریقے سے مال جمع کرتے چلے جاؤ، باتیں کرتے چلے جاؤ. وہ کہتا ہے کہ ہم جہنم کی طرف اس طرح سے کھینچے آئے. ایسا من پھر عرض کروں، جیسا کہ گزشتہ کئی سال سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے سال بھی آپ نے قرآن شریف کی سورہ فاتحہ کا مفہوم مطالب علیحدہ فرمایا کہ مرنے کے بعد کی حق جہنم برحق ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہنم وہیں سے نہیں، جہنم تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ہم اس جہنمی معاشرے میں اس لیے مبتلا ہیں کہ ہم یہ کچھ کرتے ہیں. آج بھی جہنم ہے. کہا ہے یہ کہ ہم مسلین نہیں تھے، یعنی ہم یہ کچھ نہیں کیا کرتے تھے. اور یہی ہے وہ حقیقت کبریٰ برادران عزیز، جسے قرآن کریم کی ایک پوری سورت میں، جسے سورہ ماعون کہتے ہیں، یہ اس سے پہلے کے دور درس آخری رسولوں میں ہمارے سامنے تفصیل سے آ چکی ہے. اس حقیقت کو دہرا دیا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ نمبر 160 آیت نمبر 1. تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار نہیں کرتا. الحمدللہ مسلمان ہے، یہ تو کہتا ہے کہ عملاً اس کو جھٹلاتا ہے کہ دین کے جو دعویٰ ہیں اپنے اعمال سے ان میں سے ایک ایک کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. کمبخت خود نہیں جھوٹا ثابت ہو رہا، جس دین کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے اسے جھوٹا ثابت کرتا جا رہا ہے. عزیزان من، جب صلاۃ کے متعلق کہا ہے کہ یہ فحشا اور منکر سے روکے گی اور جو مصلی ہے وہ اس سے رکتا نہیں ہے، تو اس نے قرآن کے اس دعوے کو لوگوں کی نگاہوں میں جھٹلا دیا ہے. اب ہر ایک کو یہاں یہ کہاں کہتے پھریں گے کہ صاحب یہ وہ صلاۃ نہیں ہے، وہ تو یہ نہیں مانیں گے، وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے. یہ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. اچھا کون ہے جو یہ دین کو جھٹلا رہا ہے؟ کہا ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں یہ انہیں دھکے دیتا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے، وہ اس کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. پھر پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا ابھی تک تم نے انہیں پہچانا نہیں؟ کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ نمازی ہیں جو نماز کی حقیقت سے بے خبر چلے جا رہے ہیں. ان کے لیے تباہی ہے، صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر رہ رہے ہیں. کیا کرتے ہیں سنیے عزیزان من، اور پھر سوچئے کہ اس کے بعد کسی مزید تشریح کی بھی ضرورت رہے گی. الذین هم یراؤون، یہ وہ کچھ تو آتے ہیں جو لوگ دیکھ کر کہہ لیتے ہیں کہ جی نمازی ہے، نماز پڑھایا ہے. حتیٰ کہ مسجد میں بھی جب امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی کے متعلق اتنا ہی کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ اگر ناف پر باندھنے والے ہیں تو کہیں گے کہ ذرا اونچے تھے، چھاتی پر باندھنے والے ہیں تو کہیں گے کہ ذرا نیچے تھے، تمہارے دونوں پاؤں ملے ہوئے تھے، ملے ہوئے نہیں تھے. اللہ اکبر پر تمہارے ہاتھ کانوں کی لو کو نہیں چھو کر گئے، رکوع میں جاتے وقت زاویہ ایسا نہیں بنا، سجدے میں جاتے وقت پانچوں رکن زمین پر نہیں ٹکے، تیری نماز نہیں ہوئی. اور اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو الحمدللہ نماز ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہیں الذین هم یراؤون. یہ جتنی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں یہ سب درست ہیں، وہ کرتے ہی یہ ہیں کہ جو میری چیز دیکھی جا رہی ہے وہ سب ٹھیک ہو، لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس رزق کو جسے بہتے پانی کے چشمے کی طرح سے جاری رہنا چاہیے تھا بند لگا کر روک رکھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے اوپر تباہی ہے. غور فرما رہے ہیں کیا تباہی کی نویدیں ہیں. نوید تو خیر خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، تباہی کی آگہی دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے. نظام صلاۃ کا عملی طریق کیا ہے؟ اذان من، صلاۃ کیا ہے اور اقامت صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ میں پھر عرض کر دوں، یہ تمہیدی بیان سارا معاملہ چل رہا ہے چیزوں کو سمجھانے کے لیے. یہ اسلامی مملکت کا پورا نظام ہے. اور صلاۃ کے جو بنیادی معنی میں نے عرض کیے، جو پہلے بھی عرض کیے تھے، ان کے مطابق
وہ یہ ہے کہ مسلح وہ ہے جو اگلے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا جائے، یعنی قوانین خداوندی کا اس طرح سے اتباع کرنا کہ اس میں اور ان کے درمیان کوئی بعد نہ ہو، کوئی فصل نہ ہو، تسلسل کے ساتھ التزاماً اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا۔ قرآن نے کہا ہے کہ انا ربی علی صراط مستقیم، سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 56، خدا صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ یہ اس کے قرآن کے اس دعوے کو لوگوں کی نگاہوں میں جھٹلا دیا ہے۔ اب ہر ایک کو یہاں ہر ایک کو یہ کیا کہتے پھریں گے؟ خدا صراط مستقیم پر چل رہا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ ایسا معاشرہ جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع اندر سے نکلتے ہوئے، دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے جذبات کے تابع کریں، یہ ہوگا نظام صلاح۔ اور اس کے قائم کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ تاکید کی ہے، لیکن ہر پھیلے ہوئے نظام کے لیے اس کی ایک محسوس سمٹی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ فوج کا نظام آپ دیکھیے کتنا پھیلا ہوا ہے۔ صبح کے وقت ان کے ہاں کی ہر پلاٹون، ہر کور، ہر ڈویژن میدان میں آ کر کچھ مشقیں کرتی ہے۔ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، دشمن نہیں سامنے ہوتا، لیکن پورا نظام جس کو انہوں نے قائم کرنا ہے اس کے لیے اس سے مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ ایکسرسائزز، مشقیں ہوتی ہیں، وہ چیز یاد رہتی ہے، ریفریشر کورس ہوتا ہے، ہر سپاہی کو یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ میرے قوانین کیا ہیں، میرے ڈسپلن کے کون سے قاعدے ہیں، میرا فرض کیا ہے۔ یہ ان کے قواعد و ضوابط کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے اور عملاً یہ چیز کرائی جاتی ہے۔ میں نے یہ مثال دی ہے کہ ہر بڑے پھیلے ہوئے نظام کو ایک سمٹائی شکل کے اندر بطور یاد دہانی بھی قائم کیا جاتا ہے۔ اب نظام صلاح کو قائم کرنے کی ترغیب کی طرف آتے ہیں، اور یہاں درس کا وقت چونکہ ختم ہوتا ہے تو ہم آئندہ درس میں اس ترغیب کے بارے میں، ترغیب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو دوبارہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔